سورہ بقرہ سورہ نمبر 278 میں ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ 279 میں پھر اگر اس پر پھر بھی آپ عمل نہیں کرو گے اور سود لیتے رہو گے اور دیتے رہو گے تو اللہ اعلان سن لو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم پر کسی پر ظلم کر پاؤ گے اور نہ ہی تم پر ظلم کر پائے گا۔ سر جب قرآن شریف کہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، مگر یہاں پر سود لیا بھی جا رہا ہے اور سود دیا بھی جا رہا ہے، تو مجھے بتائیں ہمارا ملک خاک ترقی کرے گا؟ اور ہم آپ سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا قانون قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ بحیثیت غیر مسلم بھی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ یہ منافقت کا کام کر رہے ہیں۔ ایک ہندو آج ہمیں بیٹھ کر سود کے بارے میں اللہ کا حکم سنا رہا ہے، تو اس ہندو کے کہنے پر میں اپنے آپ کو ایک مسلمان ہوتے ہوئے، سینٹ جیسے ادارے کا ممبر ہوتے ہوئے، میں اپنے آپ کو علامتی تپڑ مارتا ہوں۔ یہ رہا تپڑ، یہ میرے منہ پہ تپڑ ہے، اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک ہندو آج ہمیں اللہ کا حکم سنا رہا ہے، ایک ہندو آج ہمیں اللہ کا حکم سنا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اللہ کا حکم سنایا تھا، اور اسی وقت اس معاشرے میں سود ختم ہو گیا تھا۔ نہ صرف ہم 1400 سال سے انکار ہے، بلکہ آئندہ بھی ختم نہ کرنے کا ہم نے ایک چیز کی ہوئی ہے کہ ان سود کو ختم نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے حکم عدولی ہے، اس پہ برائے مہربانی بجٹ ہوتا رہے گا، معیشت ہوتی رہے گی، برائے مہربانی اللہ کے اس نافرمانی سے نکلنے کی کم از کم کوشش کر۔ میرے لیے بھی شرم کا مقام ہے اور میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم بیٹھے یا صرف دیواروں سے باتیں کریں اور کوئی منسٹر سننے والا نہیں ہے۔ سر اس کا مجھے چیئرمین صاحب ایک مجھے بات بتا دیں کہ بجٹ پر ہمارے بولنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو پالیسی ساز ہے، جو منسٹر صاحبان ہیں وہ ہیں ہی نہیں، تو ہم کسے سنائیں گے؟ اور آپ دیکھیں صرف 2 آفیسران کے سوا 2 آفیسران ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کون سے گریڈ کے ہیں، کوئی بھی آفیسر بیوروکریسی بھی نہیں بیٹی، ہمارے لیے لعنت کا مقام ہے۔ سر میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو تمام آپ بحیثیت کسٹوڈین آف ہاؤس ایک آج رولنگ دے کہ اگر کوئی نہیں بیٹھتا یہاں پر منسٹر، کوئی آفیسر نہیں آتا ہے تو آپ انہیں نوکری سے نکال دے، منسٹروں کو اس ایوان سے برطرف کر دے، یہ آپ کا اختیار ہے۔ سر ہم یہ کسے سنائیں؟ مجھے بتائیں سر ہم کسے سنائیں؟ کس طرح سے یہ بھاری بھرکم یہ کتابیں یہ بیوروکریسی نے بنا کر رکھی ہیں، یہ دیکھیں بھاری بھرکم کتابیں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ جی ہم عوامی نمائندے بجٹ پر بحث کریں۔ سر یہ 14 دن دیے جاتے ہیں اس بحث کے لیے، مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ بھاری بھرکم کتابیں کتنے دنوں میں پڑھیں گے اور کیا کریں گے؟ یہ سارا قوم کا پیسے کا ضیاع ہے، قوم کے پیسوں کی لوٹ مار ہے۔ اس ٹھنڈے ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کر ہم قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ سر یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس اتنے لمبے پلان دے کہ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں، میرے دوست بیٹھے ہیں بشمول میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ میں ان کتابوں کا 1% بھی نہیں پڑھتا۔ اگر مجھے دوست بتائیں کہ انہوں نے یہ پڑھا ہے، نہیں پڑھتے، کوئی بھی نہیں پڑھتا، صرف یہ عوام کو بیوقوف بنانے کا ایک منٹ جی دنیش صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک بہت جو ہے شارپ اور ذہین اور پاکستان کی اتنے بڑے ایوان کے آپ ممبر ہو، ویسے یہ جو ذاتی جملے ہیں، ذاتی جملے سر میں دل کی بڑا سر مجھ پر ہے، یہ کاروائی سیاست کیا میں اپنے اوپر لیتا ہوں، میں سر اپنے اوپر لیتا ہوں، میں کسی اور کو نہیں بولتا، اپنے اوپر میرا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ جناب اعلیٰ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے جب میں بجٹ پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی 8000 ارب روپے کا خسارہ ہے، پچھلی دفعہ بھی 7000 ارب کا خسارہ تھا، اس سے پچھلی دفعہ بھی خسارہ ہے، خسارے پر خسارہ،
اور یہ خسارہ ہم قرض لے کر پورا کر رہے ہیں. تو ہم کہاں ڈوبتے جا رہے ہیں سر؟ کس طرح سے ہم ملک کی معیشت کو آگے لائیں گے؟ ہم کبوتر کی طرح یہ آنکھوں میں آنکھیں بند کر کے. سر خدا کو مانے, یہ ہمارے جو ارباب اختیار بیٹھے ہیں ان کو بولیں کہ اس طرح سے نہ کریں. اس طرح سے ہوا تو میں سمجھتا ہوں ہم وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم افریقی ملکوں سے بھی نیچے کی سطح پر جائیں. اور مجھے حقیقت میں بتا رہا ہوں, مجھے کبھی کبھار سخت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری حکومت سود پر سود لیتی جا رہی ہے, سود پر سود. اور ابھی اس بجٹ میں جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے, ہم سود تو لے رہے ہیں, سود پر دوسرے لوگوں سے دنیا سے پیسے لے رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ وفاق سود پر صوبوں کو پیسے دے رہا ہے. میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں مولانا واسع صاحب, ہم نے ان سے تھوڑا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی. جی 1 منٹ باقی ہے آپ کا. جی سر میں یہی تو میں حیران ہوں, جب بلوچستان کا مسئلہ آتا ہے آپ تو سن آف سوئل ہے بلوچستان کا, آپ مجھے دے. ادھر لوگوں نے گھنٹہ گھنٹہ فضول باتیں کی اور ہمیں آپ کہتے ہیں 1 منٹ ہے. سر آپ 1 منٹ سر میں آپ 2018 سے ایوان میں. جی 2018 سے سر ابھی 15 منٹ میرے سامنے 20 منٹ آپ سے بات کی ہے. چاہے اگر وہ پاورفل ہے اور میں ایک اقلیت کا نمائندہ ہوں, میں سر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میں پوری پاکستان کی اقلیت کو کر رہا ہوں, 1 کروڑ اقلیت. آپ تقریر نہ کریں سر, تقریر کر رہا ہوں, میں بجٹ پر کر رہا ہوں, بجٹ پر کر رہا ہوں میں. سر اب آتا ہوں اصل مدعے کی طرف سے. مجھے جب یہ سود کی بات میں سنتا ہوں, میں نے سنا ہے بلکہ میں نے پڑھا بھی ہے. میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 278 میں ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. اسی طرح سے سورہ بقرہ 279 میں, پھر اگر اس پر پھر بھی آپ عمل نہیں کرو گے اور سود لیتے رہو گے اور دیتے رہو گے تو اللہ اعلان سن لو, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے. اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جائیں گے, نہ تم پر کسی پر ظلم کر پاؤ گے اور نہ ہی تم پر ظلم کر پائے گا. سر جب قرآن شریف کہتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام ہے, اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے, مگر یہاں پر سود لیا بھی جا رہا ہے اور سود دیا بھی جا رہا ہے, تو مجھے بتائیں ہمارا ملک خاک ترقی کرے گا. اور ہم آپ سمجھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا قانون قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہے. بحیثیت غیر مسلم بھی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ یہ منافقت کا کام کر رہے ہیں. سر کیا آپ بتاؤ گے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن شریف میں ہے. سر میں نہیں کہہ رہا ہوں. جی بات سنائیں. روم میں اجلاس ہو رہے نا تمام, اس میں وزراء بھی ہے, افسران بھی ہے, میٹنگز ہو رہے, تو جو یہاں پہ نہیں وہاں پہ اس ٹائم اس ٹائم ہاؤس میں افسران بیٹھے ہوئے, ذمہ دار افسران. کہاں ہے ذمہ دار؟ مجھے ان کی حاضری دکھائیں سر, ہمیں حاضری دکھائیں, ہم چاہتے ہیں حاضری دکھائیں. کون سے افسران ہیں؟ 3 افسران. آج PND کے ہونے چاہیے تھے, آج فنانس کے ہونے چاہیے تھے, اور آج جتنی 40 وزارتیں, 40 وزارتوں کا ایک افسر بھی ہوتا تو یہ آپ کی گیلریاں بن رہی ہوتی. یہ سفید جھوٹ ہے سر, یہ سفید. آپ کیمرہ مین سے دیکھیں سامنے اگر آپ کو نظر آئے. سر میں اس چیز پر بائیکاٹ کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہ FBR کے افسران بیٹھے ہوئے, یہاں پہ FBR کے افسران بیٹھے, فائنانس کے بیٹھے, سارے بیٹھے, سن کے جی بیٹھے ہوئے. سر ایک میری عرض سنیں. نہیں آپ کھڑے, سر میری عرض سنیں, چیئرمین صاحب ایک میری معمولی عرض سنیں. کتنی وزارتیں؟ 40 وزارتیں. مجھے 40 افسران دکھائیں. آپ ہر وقت تقریر زیادہ کرتے ہو. سر تقریر نہیں ہے, میں تجاویز دے رہا ہوں, مگر تجاویز نوٹ کرنے والا کوئی ہو نا, تجاویز نوٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. سر میں ختم کرتا ہوں. ایک میری معمولی سی ریکویسٹ ہے, ہم سے جب کہا جاتا ہے کہ جی آپ ریکمنڈیشنز دیں, ٹھیک ہے, ہم ریکمنڈیشن دیتے ہیں. مجھے آپ 3 سال کا ریکارڈ دیکھیں, PND میں ہم نے ریکمنڈیشن دیے, کسی ایک ریکمنڈیشن پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو آج آپ رولنگ دیں, ہم دیتے ہیں ریکمنڈیشن.
आज आप रूलिंग दें। आप दे देते तजावीज हाँ, दे दीजिए। मैं आपको जी, जी, बता रहा आप तजावीज रिटर्न में दे जी, रिटर्न रिटर्न में, में। मगर आप रूलिंग दे जी, जी, कि हम आप जो रिटर्न में दे नहीं देना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो रिटर्न में तजावीज दूंगा उस पर कम से कम 50% आप अमल हो। याद रख ले कि आपके जितने तजावीज है, जो आपके पॉइंट है, ये हम मुतल्लिका वजीर के पास भी भिजवा देंगे, और इंशाल्लाह मेरी 2.5 महीने की कारकर्दगी भी आप देख रहे हो, और मैं भी आपका 7 साल का। अच्छा सर, अभी मेरी भी एक पेशेंट कोई सुन ले, मेरी भी पेशेंट कोई अभी सुन जी, ले, शुक्रिया ये तमाम लोग गवाह हैं, ये पीएनडी की तजावीज सब दे। अगर एक भी तजवीज पर अमल हुआ, मैं धनेश कुमार 1 साल ये जो इजलास है अटेंड नहीं करूंगा। जी जी, बस, शुक्रिया थैंक यू। जी। डॉक्टर अपनानुल्लाह साहब जी, डॉक्टर